ماشاءاللہ جی، لیفٹیننٹ کرنل الطاف محمود ہاشمی صاحب مراقبات کے حوالے سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تو بطور طالب علم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندی پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ تو مراقبات کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بلندی پر پہنچنا بھی ضروری ہے اور اس پر ٹھہرنا بھی ضروری ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم طلباء کا یہ پروگرام جو مختلف اساتذہ، شعراء حضرات، ثنا خان، قاری حضرات نے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے، ہم اس محفل کی جو اب انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہونے کو ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اساتذہ کو تو سن سکے، اب استاد الاساتذہ کی قیمتی نصیحتوں سے ہم مستفیض ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا خلاصہ اور اصلی جوہر ہیں۔ تو آئیے پروگرام کی اس کڑی کی شروعات کرتے ہوئے زحمت سخن دیتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کو جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے تمہیں، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے تمہیں، جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جن کا یہ اعلان ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خارے راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خارے راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو، اور جن کا یہ مسلک ہے کہ شریعت عشق کا ہے فتویٰ حرام، راحت کی زندگی ہے گریز پھر کشمکش سے، کیوں ہو ہمارا مسلک ہے عاشقانہ۔ تو میں دعوت خطاب دینے کے لیے ملتمس ہوں مخزن علم و حکمت، آفتاب معرفت، فضائل کا سمندر، دائرہ علوم کا مرکز، محقق دوراں، تاج العلماء، علم و حکمت کے بحر و بے کراں، عظیم البرکت، کنز الکرامت، حامی سنت، مطلع انوار رحمانی، فانوس نور حقانی، حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، پرزور نعرے سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! بہت شکریہ۔ کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ہماری کلاس میں استاد آ جائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پائے کا عالم آیا اور ہم بیٹھے بیٹھے استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل مخدوم و محترم عالی مرتبت حضور قبلہ پیر الطاف محمود صاحب، زیب مسند آستانہ عالیہ سیدہ شریف، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج اس مبارک عرس کی تقریب سعید کے موقع پر اس آستانے کے معیار اور یہاں کے تربیتی نظام اور ماحول اور حضور قبلہ کرنل الطاف محمود صاحب ادام اللہ ظلہم العالی کی انتھک محنت اور تربیت کی طرف پوری توجہ، ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے
फ़कीर ने अपनी बेबदाती के बावजूद, कम इल्मी के बावजूद, कम फाहमी के बावजूद राह यही इख्तियार की है कि तसव्वुफ़ व तरीक़त के मौजू पर अपने बसात, समझ, मुताला और अल्लाह वालों के पास बैठ बैठ के जो कुछ खराशे अपने दामन में समेटे हैं उस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। मज़ीद बरआं मुझे मौजू जो दिया गया था वो मौजू भी ऐसा ही था, और जो मेरे अपने अंदर के जज्बात और एहसासात थे उनके साथ आज के मौजू जो दिया गया मौजू है उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ और रब्त है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को अपनी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक बोलने के लिए उन्वान भी अता किया गया। उस मुनासबत से फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ की सूरत मरियम की आयत नंबर 96 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम जल्ल शानहू फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, जल्द ही अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। इस आयत से साफ लफ्ज़ों के अंदर ही मालूम होता है कि जो अल्लाह का बंदा होता है, जिसका ईमान और अकीदा ठीक होता है और आमिलुस सालिहात, ईमान और अकीदे के बाद दूसरे नंबर पर वो सालेह और नेक अमल भी करता है, तो उसको जो इनाम अता होता है वो ये होता है कि उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी और बहुत सारी किताबों में मौजूद है। इसी आयत के तहत वो हदीस कसरत से किताबों के अंदर और तफसीरों के अंदर भी बयान की गई है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फ़दआ जिब्रीला, अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और उनसे अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, आप भी उससे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमान में ऐलान कर दिया जाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बूहु, अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों सब के सब मिलकर उस बंदे से मोहब्बत करो। सुम्मा युलक्का लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर पूरी ज़मीन के अंदर उस बंदे के लिए मकबूलियत के डंके बजा दिए जाते हैं। बंदे बंदे के दिल में उसकी मोहब्बत, उसकी मवद्दत डाल दी जाती है। अच्छा, ये आयत और ये हदीस फ़कीर ने इसलिए आपको सुनाई है कि अल्लाह वाले औलिया, सूफिया, जिनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह करीम जल्ल शानहू डाल देता है, ऐसे बंदे की जब साफ कुरान में और हदीस में आ गया कि उसकी मोहब्बत बंदे बंदे के सीने में घर कर जाती है, तो अब हम जैसे लोगों का तबलीग करना, जा जा के तकरीरें करना, किताबें पढ़ाना, ये अपने फ्यूज़ और बरक़ात से खाली नहीं है। बेशक ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, अहम भी हैं, फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह की तरफ से डाल दी गई हो, वो बंदा घर बैठा हुआ होता है, शर्क और गर्ब वाले उससे मोहब्बत कर रहे होते, उस बंदे अब लोग अमलियात करते हैं तस्खीर के लिए, वो एक वक्ती चीज़ होती है। अमल कर कर के जो मुसख्खर करता है, वो अमल जब ज़ाया होने पे आता है
تو جس طرح وہ وقتی طور پہ مل جاتا ہے اسی طرح وہ فوری طور پہ زائل بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ خود کسی بندے سے محبت کرتے ہوئے اسے پسند فرما لیتا ہے اور اپنے اذن اور عطا کے ساتھ اور اپنے حکم کے ساتھ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو اب اس کی محبت کو کوئی کسی کے اندر سے کھینچ نہیں سکتا. تو تسخیر کے جو مصنوعی طریقے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے نل کا گیڑ لو پانی نکال لو. لیکن جب اللہ کی طرف سے عطاؤں کے دروازے اور محبتوں کے عروج عطا ہوتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو رہی ہو، اور بارش جب ہوتی ہے تو بارش سے مستفید ہونے والے کو کسی قسم کی محنت نہیں کرنا پڑتی اور کسی قسم کا نلکا نہیں گیڑنا پڑتا. صوفیاء فرماتے ہیں ایک وصول ہوتا ہے اور ایک قبول ہوتا ہے. وصول کا مطلب ہے وصول کرنا، کھچ کھچ کے کچھ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور قبول ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود قبول کر لے اور وہ اپنی عطاؤں کے دروازے اپنی شان کے لائق اس پر کھول دے. تو وصول یہ عاملوں کا طریقہ ہے اور قبولیت یہ کاملوں کا طریقہ ہے. اور جب قبول ہو جاتا ہے، لفظ قبول حدیث کے اندر جو میں نے پڑھا ہے، ثم یلقى له القبول فی الارض، پوری کی پوری زمین کے اندر اس بندے کو مقبولیت حاصل ہو جاتی. اب ذرا توجہ کیجئے کہ جب بندے کو خود بخود اللہ کی طرف سے مقبولیت حاصل ہو گئی ہے تو اب وہ بندہ بات بھی کرے گا تو اثر ہوگا، عمل بھی کرے گا تو اثر ہوگا. اس کے پاس بیٹھنے والا آ کے بیٹھے گا تب بھی وہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈیل کرے گا، اور پکی حب بلکہ عشق کی حد تک بھی اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کر سکتا ہے. تو ایسے بندے کی بات ہو، ایسے بندے کا کردار ہو، ایسے بندے کا پیغام ہو، ایسے بندے کی تبلیغ ہو، قبول کرنے والا، سننے والا، چونکہ مقبولیت اللہ کی طرف سے اس بندے کو عطا ہو چکی ہوتی ہے، اس بندے کی ہر بات، ہر کردار، ہر رویے، ہر آواز، ہر پیغام، ہر تبلیغ، ایک چھوٹے سے رسالے کا بھی اثر بہت جلدی ہوتا ہے. اور ہم جیسے لوگ جتنی بھی محنت کر لیں اس کے جو قبولیت کے معیار ہوتے ہیں ان تک ہم جیسا خشک آدمی نہیں پہنچ سکتا جتنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو از خود مقبولیت عطا فرما دیتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں، بے شک آپ آزما لیں، ان میں سے سب سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کس مدرسے میں پڑھے ہو، تو بہت کم بندے ہوں گے جنہوں نے مدرسے کا منہ دیکھا ہوگا. اور یہ بندے تو ایک طرف، آپ کسی دیہات، گاؤں، ڈیرے، جنگل پہ چلے جائیں، آپ بکریاں چرانے والے بندے اور ڈنگر چرانے والے چھیڑو اس سے جا کر مل لیں، اس کو مدرسے صدرسے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس نے ناظرہ قرآن شریف بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، لیکن آپ اس سے پوچھو، دو سوال کر لیں، کہاں پڑھے ہو؟ وہ کہے گا جی میں تو نہیں پڑھا. اور دوسرا سوال، کس کے مرید ہو؟ وہ ضرور کہے گا کہ میرا پیر فلاں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کے اندر مقبولیت عطا فرما دی ہوتی ہے ان کی مقبولیت ایک چھیڑو، ایک آجڑی اور ایک گڈریے کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتار کے رکھ دیتا ہے. تو ہمارا رابطہ معاشرے سے ہوگا تو معاشرے میں ہماری تعلیمات کا نفوذ پھر ممکن ہے، اور معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ علمی آدمی کا رابطہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اولیاء کو، صوفیاء کو اور تصوف والوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی محبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک ہم جیسے لوگوں کی تبلیغ کا دائرہ اثر نہیں پہنچا ہوتا. اس کے بعد جب ہم آستانوں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں کے اندر کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاملین کے آستانوں پر مسجد ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، شیخ کامل کا اپنا وجود ہوتا ہے، ایک تعلیم و تربیت کا نظام ہوتا ہے،
ابھی آپ نے 2 مراقبے سنے، مراقبے کر کے بھی دیکھے۔ یہ سسٹم جہاں پر ہوتا ہے، یہاں جو کچھ کرایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا بغیر بولے بھی آٹومیٹیکلی، کوئی مرید ہو یا مرید کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان ہو، وہ صرف آ کے جائزہ لینے کے لیے بھی کسی کامل کے آستانے پہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے آ کے ٹھہرے، تو یہاں جو 5 وقتی نماز ہوتی ہے، یہاں جو ذکر فکر مراقبے ہوتے ہیں، یہاں جو مرشد کریم کا آنا جانا 5 وقت نماز کے اوپر آنا ہوتا ہے، مریدوں کو چنگی ماڑی بتانا ہوتا ہے، اور وہ جو 2 یا 3 ٹائم پہ لنگر کا جو نظام ہوتا ہے، اس ساری چکی میں سے ایک اجنبی آدمی بھی آ کے جب گزرتا ہے تو وہ یہاں سے جب واپس جاتا ہے تو اگرچہ اس نے کتاب کھول کے بھی نہ دیکھی ہو، مگر وہ دینی حوالے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے۔ اور یہ آستانے الحمدللہ ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ، بڑے بڑے شہروں کے اندر، شہروں کے باہر، کسی چھوٹے گاؤں یا دیہات میں، اور بعض اوقات جنگلوں کے اندر اللہ کا نظام ہے۔ یہ جگہ جگہ ایک جال کی طرح پھیلے ہوئے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، جن کو آستانے یا زاویے کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے قریب کسی نہ کسی آستانے کو ضرور دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ان کا آنا جانا اکثری اعتبار سے رہتا ہے، اور ان کی ایک خاموش تربیت کا سلسلہ ہے جو ہر آستانے سے جاری و ساری ہے۔ اگر کسی آستانے پر صرف اور صرف مسجد، نماز، ذکر، لنگر اور با کردار مرشد یہ موجود ہیں، تو اس مسلمانوں کی اور انسانیت کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی آستانے پر مدرسہ بھی ہو، کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہوں، تو سونے پر سہاگا ہے، اس لیے کہ کتابوں سے نفرت اور تعلیم و تربیت سے نفرت یہ بھی جاہل پیروں کا کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاملین کے آستانوں پر سب سے زیادہ مدارس اس وقت بھی موجود ہیں۔ جس آستانے کا مرضی آپ نام لیں، وہاں پر مدرسہ موجود ہے، اور بڑے بڑے علماء اور شیوخ الحدیث اور شیوخ التفسیر آپ کو اگر ملیں گے تو آستانوں پر ملیں گے۔ بے شک ہر جگہ پر مختلف مدارس میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن بڑے بڑے آستانوں پر اتنے ہی بڑے بڑے علماء آپ کو دستیاب نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آستانے کے اوپر یہ جو دیکھی جانے والی تربیت ہے، ادب و آداب بھی بہت زیادہ پڑھائے سکھائے اور سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ جو مرشد کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مرشد آئے تو کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جھک کے ملا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگرچہ نہ بھی بتایا جائے کہ جھک کے ملا کرو، لیکن یہ تربیت کا نظام ہی ایسا ہے کہ اپنے بڑوں کو جب کوئی دیکھتا ہے کہ یہ جھک کے مل رہے ہیں، میرا مرشد اپنے مرشد کو جھک کے مل رہا ہے، تو میں نے بھی اپنے مرشد کو جھک کے ملنا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے مرید آپ کے سامنے جھکتے کیوں ہیں؟ ان کو منع کریں۔ انہوں نے کہا، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ میرے سامنے جھکا کرو، دراصل مجھے میرے مرشد کے سامنے جھکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی میرے سامنے جھکنا شروع کر دیں۔ تو یہ خاموش تبلیغ ہے اور ادب و احترام کی تبلیغ ہے۔ یہاں دست بوسیاں، جھک کے ملنا، مرشد آئے تو کھڑے ہو جانا۔ ابھی میرے ساتھ کوئی پھول تو نہیں لگے ہوئے تھے، حضور قبلہ کرنل صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ اب یہ ان کا ایک فعل ہے، اس سے آپ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ایک سبق لے لیا کہ مذہبی آدمی کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میں اس اہل ہوں یا نہیں، لیکن سبق اصول تو مل گیا نا کہ احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کیا سکھایا گیا؟ ادب سکھایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آستانوں پر جو لنگر کا نظام ہوتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم پہ لنگر ہوتا ہے، بڑے ادب و احترام سے کھلایا جاتا ہے، اور بڑے دلی خلوص کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ امیر غریب کا فرق کو نہیں ہوتا، ہر آنے جانے والے کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ آستانے پکی بات ہے،
جو آستانہ خدمت خانہ نہیں ہے وہ آستانہ نہیں ہے. ہر کسی کی خدمت، آنے جانے والے کی خدمت، امیر غریب کی خدمت، پیر مرید کی خدمت، استاد شاگرد کی خدمت، ہر مسلمان کی خدمت، حتیٰ کہ ہر انسان کی خدمت. فرق اپنے جگہ پہ ہے. مسلم اور غیر مسلم کا فرق یہ نہیں مٹایا جا سکتا، نہیں مٹانا چاہیے، نہ یہ مٹانا شرعاً جائز ہے. لیکن جب آستانے پہ آ گیا ہے تو وہاں احساس رکھا جائے گا کہ میں نے اس کا دل نہیں توڑنا. بہت سی باتیں اندر رکھ لی جائیں گی لیکن زبان سے ان کا اظہار نہیں کیا جائے گا. اگر مہمان کے طور پر وہ آیا ہوا ہے اور اس نے مخصوص قسم کا گوشت نہیں کھانا اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا مذہب یہ گوشت پسند نہیں کرنے دیتا، تو ایسے بندے کو زبردستی وہ گوشت کھلانا یہ کسی اللہ کے ولی کو زیب نہیں دیتا. تبلیغ کے طریقے اور بڑے ہیں. آپ اس کو اس کی مرضی کا گوشت کھلائیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی مرضی کا گوشت کھانے کے لیے خود بخود تیار ہو جائے گا. سٹ مارنے کے طریقے ہوتے ہیں نا. باتیں اندر ہوتی ہیں، ہمیں بھی جائز ناجائز کا پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے. وہ کون سا پیر ہے جس سے ان باتوں کی تمیز نہ ہو؟ لیکن کسی کو ڈھالنے کے آداب اور طریقے جو اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کو عطا فرمائے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. اور لنگر خانے کے علاوہ اگر کوئی بیوہ آ جائے تو پھر، اگر کوئی مانگنے والا فقیر کشکول لے کے آ جائے تو پھر، اگر کوئی یتیم آ جائے تو پھر، جتنا کسی کے اندر ذوف اور غربت زیادہ ہے آپ دیکھو گے انشاءاللہ تعالی آستانوں پر اس کی اتنی زیادہ خدمت ہوتی، اس کا احساس رکھا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آنے والے فقیر کو، کسی غریب کو، کسی کشکول اٹھا کے مانگنے والے کو آپ ضروری صوفے پہ بٹھاؤ یا اپنی کرسی پہ بٹھا دو. یہ تو انزل الناس منازل ہم بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کے لیول کے مطابق پیش آنا. یہ اسلامی تعلیمات کا بہت اہم حصہ ہے. جس میں یہ سمجھ نہیں، اس کو تمیز نہیں ہے، وہ بندہ تو بھونتلا ہوا بندہ ہے، کنفیوزڈ آدمی ہے جسے ہر چیز کو مکس اپ کر دینے کی عادت ہے. وہ ڈیلنگ جو اظہار ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اندر سے جو اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی وہ ایک جداگانہ چیز ہے. تو ہر کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا. اور یہاں میں نے الطافیہ میں، آپ مجھے تھوڑا سا تعارف بھی کرا رہے تھے پچھلے دونوں، کہ یہاں پر الحمدللہ الطافیہ فاؤنڈیشن کے اندر جو تعلیم و تربیت کا ایک اہم گوشہ ہے وہ یتیموں کی پرورش ہے. اور یتیم بچوں کو اچھے ہائی لیول پر اور کمیشن تک دلانے تک کی سوچیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں. اور وہ ایک پلانڈ طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ نے عمل درآمد شروع بھی کر دیا ہے. تو یہ سن کر مجھے اور بھی خوشی ہوئی. یتیم کے بارے میں خاص طور سے اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ یتامہ والمساکین کا تذکرہ کرتا ہے کہ مال زکوٰۃ ہو، مال صدقات ہو، آپ کی اپنی فیورز ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یتیموں کا لفظ مسکینوں سے بھی پہلے قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ استعمال کرتا ہے. یہ اس کے حقدار ہیں. اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے اوپر کبھی قہر نہ کرنا، اس کے اوپر جلال اور غصہ نہ دکھانا. اس لیے کہ یتیم کا دل پہلے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اگر اس نے غلطی کی بھی ہے تو اس کے اوپر اتنا جلال دکھانا جس سے اس بچے یا اس بچی کا دل مزید ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس پر قہر نہ کر. قہر کب کیا جاتا ہے؟ جب اس سے کوئی نہ کوئی خطا صادر ہوتی ہے. وہ حقدار قہر کا ہوتا ہے، یعنی جلال اور غصے کا وہ حقدار ہوتا ہے، مار پٹائی کا حقدار ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا حقدار ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس کے حقدار ہونے، اس کے خطا کر چکنے کے باوجود ڈیل کرنے والوں کو سبق دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ آپ نے یتیم کے اوپر قہر نہیں کرنا. ٹوٹے ہوئے دل اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت پسند ہیں، اور کسی کا دل توڑنا اللہ تعالیٰ، ایک حدیث قدسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل نے نقل کی کہ اے اللہ میں تجھے کہاں پاؤں، این اجدک،
اللہ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس اعتبار سے یہ حدیث قدسی، اللہ نے جواب دیا عند المنکسرۃ لقلوبہم، لوگوں کے ٹوٹنے، دلوں کے ٹوٹنے کے وقت مجھے وہاں پاؤ گے۔ جب دل ٹوٹتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں۔ میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں، اگرچہ اس پر کوئی علمی اشکال ہوتا ہو تو وہ وارد نہ کریں، کیونکہ میں سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ اب وہ رہتا کے لفظ سے میں احتیاط کر رہا ہوں کہ وہ کوئی مقید نہیں ہے، میری مراد سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جہاں دل ٹوٹتا ہے اللہ وہاں ہوتا ہے، اور یتیم کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ اگر ماں ہے تو باپ بہرحال نہیں ہے جس نے سر پہ دست شفقت رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے بچے کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے مرشد کریم کے پاس حاضر تھا، حضرت سخی سائیں نالے مٹھا، ان کا اسم گرامی محمد ہے، اور سندھی میں ان کے پراپر ناؤن کی بجائے نالے مٹھا کہا جاتا ہے، یعنی میٹھے نام والا، تاکہ محمد کیا کہ پکارنے میں کوئی روکھا پن نہ پایا جائے۔ تو یہ سندھیوں کا اپنا ایک ادب کا انداز ہے۔ تو سائیں نے میرے ساتھ کوئی گفتگو جاری تھی، تو میں کوئی واقعہ سنانے لگا، تو میں نے کہا فلاں بندے نے مجھے یہ لفظ بولا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں ایک سرسری گفتگو کر رہا تھا، جب میں نے بولا نا میرا دل ٹوٹ گیا تو میرے مرشد کے فرمانا کہ ہائے 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 ہائے، یہ دل ٹوٹنا ان کو اتنا دل پہ لگا، ان کو چوٹ لگی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اولیاء صوفیاء تو حق پر ہونے کے باوجود کسی کی بات کو برداشت کر جاتے ہیں جب تک کوئی بڑا فساد نہ ہو رہا ہو، معاشرے کے اندر کوئی بد عقیدگی بد عملی پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو، اپنی ذات تک، باہمی گفتگو کی حد تک، مناظرے کی حد تک، ایک بندہ بحث کرنے آ جاؤ اس کمرے میں بیٹھنے کی حد تک اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اللہ والوں کا ہم نے طریقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ جیتنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ اس بندے کو جتا دیتے تھے۔ ہمارے آستانے پہ آیا، یہ خوش ہو کے جائے گا، یہ کیا کہے گا مجھے حضرت صاحب نے لاجواب کر کے بھیج دیا ہے۔ جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی ہوندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یتیموں کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو پورے کے پورے دین کو ہی جھٹلا رہا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو دین کو جھٹلانے والوں کی ایک خاص عادت بتائی گئی ہے کہ یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ تو گویا یتیم کو دھکے دینا اور پورے کے پورے دین کو جھٹلانا یہ بہت قریب یا یتیم کو دھکے دینا پورے دین کو جھٹلانے کی ایک جزء اور اس کی ایک فرع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے، حدیثیں اس موضوع پر کثرت سے موجود ہیں۔ ایک مشہور حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وجمع بین السبابۃ والوسطی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش اور کفالت کرنے والا بندہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ایسے اوپر اٹھا کر دکھایا، اور ثم فرج بینہما شیئا، اور ان دو انگلیوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا ہوا گزرنے والا فاصلہ رکھا۔ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا، میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو مجھے یہ سن کر اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی ادارے جتنے اور یا آستانے ہیں، شاید کہیں اور بھی ہو، میرے نوٹس میں یہ پہلی بار آیا ہے کہ اس طرح کا کام کسی آستانے پہ ہونے لگا ہے۔ مجھے خود اس پر رشک آیا کہ کیوں نہ ہم اس نیک کام کو کاپی کریں۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک،
تو جس سے سبق سیکھا جائے اس کے ممنون احسان ہوتے ہوئے یہ کریڈٹ اس کو دیتے ہوئے کہ آپ نے ہمیں یہ انیشیٹو دیا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم بھی اگر نیک کام کو کاپی کریں تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو میں اس بات کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ الطافیہ فاؤنڈیشن کو معمولی چیز اور معمولی ادارہ نہ سمجھیں۔ یہ ایک اسلام کا نمائندہ ادارہ ہے اور انسانیت کا ہمدرد ادارہ ہے اور یتیم بچوں کا پرورش کرنے والا ادارہ ہے، اور صرف روٹی کپڑا اور کھانا پلانا نہیں ہے، بلکہ یہاں ان کو باقاعدہ تربیت دی جائے گی اور آگے ان کو فوج میں اور اہم اداروں میں بھرتی کرایا جائے گا۔ اور نام کیا ہے ادارے کا؟ بچوں کا جو اگلا جو جہاں ان کو پروموٹ کر کے بھیجنا ہے، کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج میں بھیجنا ہے۔ تو کیڈٹ کالج میں تو ہمارے جیسوں کے بچے نہیں جا پاتے، یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہماری اپروچ نہیں ہوتی، یا ہمارے بچوں کا وہ لیول نہیں ہوتا۔ تو یتیم بچوں کو جو پرورش دے کر کیڈٹ کالج تک لے جائیں گے، تو ایسی شخصیت اور ایسے ادارے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس ادارے کے ساتھ مکمل کوآپریٹ اور تعاون کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو میرا اپنا ایک جذبہ تھا جو میں نے ضمناً عرض کر دیا۔ میں بات کر رہا تھا کہ آستانوں کے فیوز اور برکات یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، اور آنے جانے والے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں بہرحال یہاں سے تربیت لے کر جاتے ہیں۔ مرشد کا اپنا وجود، آستانے کا وجود، مسجد کا وجود، صبح شام کے معمولات اور ذکر اذکار، اور یہاں کا ادب احترام، یہاں کا لنگر، یہ سب کچھ جب بندہ دیکھتا ہے تو رخ بدل گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس علاقے کا ابدال ساحل سمندر پہ جا کر 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے کے پورے طوفان کا رخ بدل دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صحابی ہیں، حضرت بلال بن حارث، حضرت بلال حبشی اور ہیں، یہ بلال بن حارث اور صحابی۔ اس میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا، ان دنوں میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلیں نہیں ہو رہی تھی، ڈنگر سوکھ چلے تھے، قحط پڑ چلا تھا، غلہ نہیں تھا۔ میں روضہ انور پہ حاضر ہوا تو میں نے وہاں پر دعا کی، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیے، بارش ہو جائے، ہم تو بھوک سے مر چلے۔ آپ واپس آئے، رات کو سوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بارش ہوگی، حالات سدھر جائیں گے، ہم نے دعا کر دی ہے، اور آپ جب صبح اٹھو تو جا کے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکمران تھے، صبح جا کر عمر سے ملنا اور عمر کو میرا سلام کہنا، اور کہنا احتیاط کریں۔ وہ گئے، صبح اٹھے، فاروق اعظم کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا، عطا فرمایا۔ تو یہ بھی بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر سے کہنا احتیاط کرے۔ فاروق اعظم نے یہ جملہ سنا تو رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ قربان ہوں، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، یہ جو پرانا چھاپا تھا۔ اچھا، سند اس کی صحیح ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ قحط پڑا تو حضور کے روضے پہ جا کے عرض کیا، یہ ایک صحابی کا عمل ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے اوپر مشکل کے وقت جا کے اپنی فریاد اور حاجت پیش کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت۔ نمبر 2، رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مہربانی فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے صرف عرض ہی نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن بھی لیا تھا اور سمجھ بھی لیا تھا۔ اب کراچی کا ایک گزرا ہے،
وہ اس قسم کا تھا کہ وہ قبروں سے فیض لینے یا اللہ والوں کی ان طاقتوں کو سمجھتا نہیں تھا. اس کے ماننے والے آج بھی ہیں آپ کے پاکستان میں. ادھر بھی کوئی نوجوان کھڑے ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اصل میں وہ بندہ ہے پیچھے. تو اس نے ایک کارڈ چھاپا ہوا تھا بڑا عرصہ پہلے, میں اس وقت ینگ تھا. تو اس پہ اس نے 10 سوال بنائے ہوئے تھے کہ جب تم روضہ پاک پہ جاتے ہو تو تم اپنی اپنی بولی بولتے ہو, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری بولیاں سمجھتے ہیں؟ اور جب 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں ہزاروں بندے وہاں پر اپنا اپنا سوال کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف بولیوں میں کر رہے ہوتے ہیں, تو مختلف بولیاں سننا الگ, اور پھر مختلف لوگ ہونا الگ, اور مختلف قسم کے لوگوں کی فریاد بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, مقاصد بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. یہ ساری جو تعدد ہے چیزوں کے اندر, یہ جو ورائٹی ہے چیزوں کے اندر, اشخاص کی ورائٹی, بولیوں کی ورائٹی, ضروریات کی ورائٹی, یہ ساری اس کو ملٹی پلائی کریں تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ سوال کرتا ہے کہ وہ آپ کیسے سمجھتے ہوں گے, اور سمجھ کے پھر آپ اس کو سب کو رسپانس کیسے دیتے ہوں گے. تو اس ایک واقعہ سے یہ ساری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جل شانہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس چیمبر میں آپ تشریف فرما ہیں, اس کے اندر ہر چیز جب انٹر ہوتی ہے تو وہ ایک بن کے حاضر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی کے لیے, ہر کسی کو رسپانس دینا, ہر کسی کی بات سن لینا, سمجھ لینا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی کی باریکیاں یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھا کے رکھ دیں گی. دیتا اللہ ہے اور بانٹتے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت بلال نے جو کچھ عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, سمجھ لیا, جواب دیا. اور پھر جو فرمایا کہ بارش ہوگی, تو اب قرآن تو کہتا ہے کہ بارش کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کب ہوگی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب بارش ہوگی, ایڈوانس بتا دیا کہ بارش ہوگی. اس کو آپ عذرائے اعجاز کہیں یا اس صحابی کی کرامت کہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال جس چیز کی یکسر نفی ہم لوگوں نے سمجھ رکھی ہے ویسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے جو چیز چاہے کھول سکتا ہے. اچھا, پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیا کہ عمر کو جا کے میرا سلام دینا, اس میں ہمیں ادب پتہ چلتا ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے بڑے ہیں, آپ مخدوم ہیں, فاروق ان کے خادم ہیں, لیکن پھر بھی جو اسلامی آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ چھوٹا بڑے کے پاس جائے یا بڑا چھوٹے کے پاس جائے, چھوٹا بڑے کو پیغام بھیجے یا بڑا چھوٹے کو پیغام بھیجے, سب سے پہلے سلام پہنچانا چاہیے. یہ بھی پتہ چلا کہ فاروق اعظم کو سلام حضور پہنچا رہے ہیں, اور جسے حضور کہیں اللہ تجھے سلامت رکھے, اس بندے کے سلامت ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اس کا دین بھی سلامت ہے, اس کی دنیا بھی سلامت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عمر سے کہنا کہ احتیاط کرے, بات یہاں پہنچانی تھی, وہ ضمنی باتیں تھیں. تو احتیاط کیسی, وہ حدیث کے اندر کھول کے نہیں بیان کیا گیا کہ احتیاط کریں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ قربانوں, میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جو احتیاط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو رکھنے کا حکم دیا تھا, احتیاط کرنے کا حکم دیا تھا, وہ کوئی پوشیدہ احتیاط تھی جسے فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے. اور اسی لیے جواباً عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربانوں, میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں. وہ کیا تھی؟ وہی جو بات میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم اپنے وقت کے کتب تھے. ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے پہلے کتب کا نام صدیق اکبر ہے. نبیوں کے کتب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صدیقین کے کتب صدیق اکبر, اور ان کے شہداء کے کتب سیدنا فاروق اعظم, اور اولیاء کے کتب عثمان غنی اور علی المرتضیٰ, دونوں کو قرار دیا گیا. تو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ حضرت خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اسی قرآن کی آیت النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے تحت. تو
फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो एहतियात करने का हुक्म दिया गया, वही मैं अर्ज कर रहा था कि जो वक्त का कुतुब होता है, या वो तो वक्त के कुतुब थे, मरकज़ी हस्ती थे, आज हमारे अपने अपने इलाके में और अपने अपने जोन में जो इलाकाई निगरान होता है, अल्लाह का वली होता है, उसकी कैफियत अपने इलाके पर, अगर उससे ऊपर के लेवल का आदमी है तो अपने मुल्क पर, और ऊपर के लेवल का आदमी है तो पूरी दुनिया के ऊपर असर अंदाज होती है। और अगर अल्लाह के वली से आज के दौर की बात कर रहा हूं, इस वक्त अगर सूफी से कोई तसामो होता है अपनी शान के लायक, अपने लेवल के मुताबिक, कोई छोटी मोटी मिस्टेक, ये हम जैसे लोगों से तो बड़े आराम से हो जाती है। तो ऐसी चीज पूरे मुल्क के अंदर कुछ रिएक्शंस खड़े करती है। इन बातों का, सूफिया की कैफियत का, इनके औरादो वज़ाइफ तक का पूरी दुनिया के ऊपर असर होता है। आप पढ़ते नहीं हैं कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही तमलउल मीज़ान, हदीस में आता है कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने से मीज़ान भर जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार किसी ने पढ़ा, हदीस जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है कि क़यामत के दिन एक बंदे के सामने 99 रजिस्टर लंबे चौड़े रखे जाएंगे जिनमें उसका नामा अमाल दर्ज होगा। वो पढ़ पढ़ के हैरान होता जाएगा कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई, हर चीज़ जो मैंने कहीं सांस भी ऊंचा नीचा लिया तो सारा इसके अंदर दर्ज है। ये कैसी किताब है। लेकिन जब वो पढ़ता है और उधर जो कंक्लूड किया जाता है और जो रिजल्ट निकाला जाता है तो बंदा जहन्नम का हकदार बनता है। तो अल्लाह ताला उसके जहन्नम के हकदार हो जाने के बाद फरमाता है कि ठहरो, इसके अमाल में से एक अमल मेरे पास पोशीदा मौजूद है जो आप लोगों को नहीं पता। वो क्या है? इसने मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़ा था। तो वो एक रुक्का होता है, अरबी में रुक्के को बिताका कहते हैं। इस हदीस का नाम भी मशहूर है, हदीस बिताका, रुक्के वाली हदीस। तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रुक्का नेकियों के पलड़े में रख देता है। तो वो रुक्का तो 99 रजिस्टरों के ऊपर अकेला वो रुक्का भारी हो जाता है। तो वो बंदा जन्नत का हकदार बन जाता है। तो ये जिस चीज का इतना वजन है, इस चीज को जब अल्लाह का वली पढ़ता है तो उसके असरात पूरी दुनिया को भर देते हैं और उसके फ्यूज और बरकत घर बैठे बंदों तक भी पहुंचते हैं। और अज़ीज़ ग्रामी, ये जो औराद और वज़ाइफ के असरात होते हैं ना, ये बंदे के जिस्म पर भी होते हैं और आफाक में भी होते हैं और ज़मीन के अतराफ में भी होते हैं। और ये जो अल्लाह के 99 नाम हैं, इन 99 नामों में से हर नाम की एक अपनी तासीर है और सबसे पहला असर इंसान के जिस्म पर होता है। और इन औराद और वज़ाइफ को एक पुरहंगम तरीके से करने वाला और डिस्टॉर्टेड तरीके से करने वाला, अंधाधुंध करने वाला बंदा बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बीमारियों का भी शिकार हो जाता है, जिसे लोग रिज्जत और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। या इज़्न के बगैर पढ़ने वाला इन चीज़ों के अंदर इम्तिहानात का भी शिकार हो जाता है। उसके पूरे जिस्म के ऊपर किसी न किसी उज़्व पर या सारे के सारे जिस्म पर। हमारे एक उस्ताद अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, हाफिज़ मुख्तार अहमद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इंसान का जिस्म मैदान जंग बन जाता है, पूरे जिस्म पर इसके असरात होते हैं। और फिर अपने जिस्म के बाहर इन औरादो वज़ाइफ के असरात पूरी ज़मीन पर भी फैलते हैं। इन औरादो वज़ाइफ के असरात आफाक में भी फैलते हैं। इन औरादो वज़ाइफ के असरात अर्श पर भी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत के लिए जाते हैं। यहां एक फर्क बताने लगा हूं अज़ीज़ान गिरामी। कामिल या कामिल का मुरीद जब वजीफा करता है तो वो गर्ज के लिए वजीफा नहीं करता। गर्ज के लिए दाता साहब ने लिखा है कि जो गर्ज के लिए वजीफा करता है वो अपनी गर्ज की इबादत करता है। यहां से मुखलिस और गैर मुखलिस का फर्क सामने आ जाता है। सूफिया को जब
غرض کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو کاملین کو یوں محسوس ہوتا ہے جب میں کسی غیر اللہ کو پکار رہا ہوں، کیونکہ غرض کو پکار رہا ہے نا۔ اللہ والے پہلے ہی دن جب بیعت کرتے ہیں یا بیعت لیتے ہیں تو اپنے مرید کو یا فقیر کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ عملیات کا راستہ اور ہے، کاملوں کا راستہ اور ہے۔ اور جب اللہ کے بندے جب ان کے اثرات یوں اپنا رنگ دکھاتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جو میں بتا رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مخلص آدمی کے مخلصانہ اذکار، وہ جو زمین و آسمان کو بھر دینے والے اذکار ہوتے ہیں، وہ جب زمین کو بھرتے ہیں، پھر وہ جب آسمان کو بھرتے ہیں تو پھر جب زمین کو بھر دیا، آسمان کو بھر دیا، تو زمین و آسمان کے ان کے اثرات بھی تو مرتب ہوئے نا۔ زمین بھر گئی تو متاثر ہوئی نا، تو پوری زمین اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا اللہ اللہ کرنا اپنے اثرات پوری دنیا کے اندر دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، ان حالات میں اگر امت اجتماعی طور پر اللہ سے استغفار کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ملک کی حالات چٹکی میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ چٹکی سے میری مراد قلیل وقت ہے۔ اگر ہم سارے مل کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر سچے دل سے کریں، اللہ کو فریادی کی طرح پکارنا شروع کر دیں، اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر ہوں گے۔ اور ہر بندے کو قائل آپ نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارے اپنے آستانوں پر ہی اگر توبہ استغفار اور اللہ اللہ کے ڈنکے پہلے سے زیادہ بجیں، اخلاص گڑ گڑانا اور رونا پہلے سے زیادہ ہو، انشاءاللہ تعالی معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حکمران تم پر زیادتیاں کر رہے ہیں اور تمہیں حکمرانوں کے خلاف طرح طرح کی شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کے خلاف ہڑتالیں کرنے اور ان کے خلاف کال دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع کی اکفیکم، بلکہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو میرا ذکر کرنا، میرے سامنے رونا دھونا شروع کر دینا، میں تمہاری کفالت کروں گا، کام تم نے خود خراب کیا ہوا ہے۔ تو پھر سارے شکوے ہی ختم ہو گئے۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کی، یہ صرف تقریر سن کے سبحان اللہ واہ واہ کرنے کے لیے یہ میرا مشن نہیں ہے۔ میرا مشن ہے کنونس کرنا، اس بات پر قائل کر کے لانا کہ ہم نے آج کے بعد اللہ کا ذکر، اپنے مرشد کریم کا بتایا ہوا وظیفہ اور استغفار آج سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دینا ہے، اور کسی کے خلاف شکوہ چھوڑ دے، اپنے خلاف اللہ کے سامنے شکوہ پیش کر، میرے اللہ میں اپنے پلید نفس کے سامنے ہار چکا ہوں، میری مدد فرما۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، باہر کے ملکوں میں بھی اور ہمارے ملک میں نسبتاً زیادہ، کیونکہ ہمارا پڑوس ایک عملیات اور جادوگری کا ماہر ملک ہے، تو وہ اثرات پوری دنیا میں بھی انہوں نے جہاں جہاں ان کا ڈیرا ہے وہاں ان لوگوں نے وہ گند پھیلایا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز جگہ جگہ آپ کو دیواروں پہ چاکنگ نظر آئے گی، فلانا بابا اور فلانا تعویذ اور فلانا اپنی مرضی کا کام کروا لیں۔ یہ ہوتے ہیں عامل، یہ کامل نہیں ہوتے۔ اب تک میں نے جو بات کی وہ کاملین کی، وہ جو فاروق اعظم والی بات تھی وہ کاملوں کے حوالے سے بات تھی۔ اب یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنا کسی کو بتائیں گے اے پڑھ اے ہو جا سیا، یہ پڑھ یہ ہو جائے گا، مرضی کی شادی ہو جائے گی، یہ کرو پیسہ لب جائے گا، یہ پڑھو باہر چلے جاؤ گے، اس قسم کی یہ جو عملیات لوگوں کو سکھاتے ہیں، پھر تعویذ بھی اسی طرح کے دیتے ہیں، پھر طرح طرح کے اوٹ پٹانگ، قبرستان میں جا کے یہ کرو، وہاں پر جا کے سری پھینکو، وہاں جا کے قبر کے اوپر نہاؤ، یہ اس قسم کے لفینٹریات جب لوگ کرتے ہیں اور یہ لوگ کرواتے ہیں تو ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جو ملک میں زیادہ تباہیاں پھیلتی ہیں اللہ والوں نے یہ نچوڑ نکالا ہوا ہے کہ ان لوگوں کا گند ہوتا ہے۔
یہ جو عملیات ہوتے ہیں، یہ جو غرض کے وظیفے ہوتے ہیں، اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، یہ اگر کبھی کبھی ایک فارمیشن بنا لیتی ہیں، ان کا رخ، ان کی فارمیشن کا رخ، ان کی ویوز کا رخ، ان کے گندے اثرات کا رخ اگر زمین کی طرف ہو جائے تو زمینی آفتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر آسمان کی طرف ہو جائے تو آسمانی بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زمینی آفتوں سے میری مراد سانپ، بچھو، ٹھوئیں اور سیلاب اور طوفان اور جھکڑ اور زلزلے، یہ زمینی مصیبتیں، یہ ان لوگوں کے گندے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کس حال میں کیا کیا پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی یہ گندی چیزیں اوپر کو رخ کر لیتی ہیں تو پھر آسمانی آفتیں وہ نازل ہوتی ہیں، جیسے بجلی کا گرنا، ژالہ باری کا ہونا، بڑے بڑے آسمانی طوفانوں کا آنا، حتیٰ کہ گندھک اور کوئلے کی بارشیں تک ہوتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ سارے اثرات یہ منفی قسم کے عملیات کے ماہرین، عاملوں، جادوگروں، ٹھگوں اور یہ جو دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے والے لوگ اور عوام بیچاروں کی بلا جانے، ہماری خواتین خاص طور سے اپنی مشکل حل کروانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، تو ان کا جو اثر ہے اس کو زائل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، لوگوں کو آگاہی اور شعور دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، عامل اور کامل میں فرق سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، جب کوئی بندہ کاملوں کی راہ پہ چلتا ہے، عامل اس بندے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کامل جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو عامل کے جتنے عملیات ہوں سارے اس کی ایک بار لا الہ الا اللہ کے سامنے گرل مرل ہو جاتے ہیں، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان لوگوں سے ڈرنے یا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تڑیاں بھی بڑی لگاتے ہیں، میں ہی کیتا سی او میرے کو لوئی لے گئی سی، ادھر توڑ میرے تو علاوہ ہے ہی کسی کو نہیں۔ یہ ایک جملہ ہے جو آپ بار بار ان ٹھگوں سے سنو گے، تو ان سے لوگوں کو بچائیں، کاملین کے آستانوں سے وابستہ کریں، اور ان آستانوں کے جو فیوز اور برکات ہیں وہ بول بول کر بھی دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں، خاموش اراد و وظائف اور مراقبوں کی برکت سے بھی دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں کی غوثیت، قطبیت اور قیومیت کی برکات کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے اوپر چھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آستان پاک کو قائم دائم رکھے، اور ہمارے حضور قبلہ کرنل عطاف محمود صاحب کو صحت والی دراز زندگی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔